آج ایسی ہی بات شروع ہوئی لکھاریوں پر، اور بس پھر کیا تھا۔ کچھ پردیسیوں کی تو حاضرین نے بڑھ بڑھ کر تعریفیں کی، کرنی بھی چاہیے۔ ہمارے مہمان ہوئے تھے نا چند، سو ان کو سراہنا بھی چاہیے۔ بڑے لوگ ہیں، ان کے کام بھی بڑے ہیں، مگر ہر کا نہیں۔ اگر مغرب میں 70% بڑے لوگ ہیں تو 30% تو ہمارے ہاں بھی ہیں نا، تھے بھی اور پیدا بھی ہو رہے ہیں، ہوتے بھی رہیں گے۔ رب سونے نے بڑے لوگوں، بڑے لکھاریوں سے بھلا کسی کو کیوں محروم کرنا ہے، اگر یہ کوئی سرزمین ان سے مستفید ہونا چاہتی ہے، بات کو سمجھنا چاہتی ہے، اور وہاں کے عوام و خاص۔ ویسے بھی ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ خیر، تو میں کہہ رہی تھی، وہ کہتے ہیں نا، ہمسائے کا گھاس بھی ہرا ہرا، ہمارا یہی حال ہے۔ گھر کی مرغی، اگر یہ مرغی بھاگ گئی یا مر گئی اور باہر کی مرغیوں نے دانہ نہ کھایا تو لگ پتہ جائے گا۔ اللہ کرے گھر کی مرغیاں بھی نہ مریں، نہ ہی بے ہوش ہوں، اور ہم بھی ان کی طاقت بنے رہیں اور وہ ہماری۔ اچھا، تو میں کہہ رہی تھی، پردیسیوں کی تعریفیں، بلکہ تعریفوں کے پل ہر پل۔ ٹھیک ہے، ہر کا دل بڑا بھی کرنا چاہیے، مگر اپنوں کی قیمت پر نہیں۔ ہم تو دشمن ملک کے لکھاریوں کی اتنی اور ایسی تعریفیں کرتے ہیں کہ دل گھبرانے لگتا ہے۔ وہاں بہت کام ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، کہاں نہیں ہو رہا؟ وہاں جہاں لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ اگر کم نہیں ہو رہا تو لکھنے والا زندہ کیسے ہے اور کھا کہاں سے رہا ہے؟ ہر کسی کے پاس منشیات کا پیسہ تو نہیں ہے نا۔ تو رہی بات دشمن ملک کی، تو ان کی تاریخ بھی پرانی ہے، عوام اور خواص بھی، مانے سمجھ اور بوجھ بھی۔ ہم تو اب تک خود کے ملک میں خود کو مہاجر کہہ کہہ کے روتے اور گاتے ہیں، بھلے ملک بننے کی آدھی صدی بعد پیدا ہوئے ہوں۔ تو رونے گانے سے تو رونا گانا ہی لکھا جائے گا نا، اور کم کم پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا۔ تو جب قلم میں سیاہی نہیں ہوگی تو وہ لکھے گا کیسے؟ اور ریت پہ لکھو گے تو ہوا اڑا لے گی، بھلے ہمسائے ملک پھینک دے آپ کا کام، پھر کیا؟ اور خریدو گے نہیں تو چھپے گا نہیں، چھپے گا نہیں تو کوئی لکھے گا نہیں، کوئی لکھنے نہیں بیٹھے گا تو سوچے گا بھی نہیں، اور گہرائی میں تو بالکل نہیں، بس خود کی قسم پرسی کے ہی بارے میں سوچے گا۔ مغرب اور ہمسایوں سے حسد کرے گا تو قصہ ختم۔ ویسے ہم آرام سے زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں نا، مانے چند یا زیادہ لوگ تو دیتے ہیں، وہ فقیروں مسکینوں کا حق ہے، یا جن کو کام نہیں مل رہا یا جن کا کام نہیں چل رہا، ان کا بھی ہے۔ ہمارے وہ پیارے اور بہت ہی پیارے جن کو سوچنے لکھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا، ان کا بھی تو ہم پر حق ہے نا۔ ان کا حق ہم نے مارا ہوا ہے، نہ کتاب خرید کر، نہ ہی پڑھنے کی عادت ڈال کے، اور نہ ہی لوگوں کو اس اچھی، مثبت اور صحت مند عادت اپنانے پر مجبور کر کے۔ دیکھو نا، بنا تعریف تو تخلیق نہیں ہوتی، بھوکے پیٹ بھی تخلیق نہیں ہوتی، بچے روتے ہوں، بیوی بیمار، بوڑھے ماں باپ لاچار، اب آپ کہو کہ اچھا سوچو بھی اور لکھو بھی، ایسے کیسے؟ کوئی موسم کا حال یا حالات حاضرہ کا پروگرام تھوڑا ہی نہ ہے، یا روز کا اخبار کا کالم۔ تخلیق کرنے کے لیے آزاد ہونا پڑتا ہے، سوچ کی آزادی اور مناسب وسائل کی بے فکری، اور بس۔ تخلیق کو ووٹ دو، لکھاریوں کو پرموٹ کرو ہر طرح سے، زبان سے لے کر کے وسائل تک، یہ ہمارا سر بھی ہیں اور مایا بھی۔